اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے نوجوانوں۔ بعض اوقات ایسی باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ جن کی طرف آپ لوگوں کے آپ کے معصوم ذہنوں کی توجہ دلانا ضروری محسوس کرتا ہوں۔ اس پریکٹیکل دنیا میں آدمی کو جگہ جگہ لمحہ لمحہ ہر موڑ پر تجربات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مثل ہے اردو کے اندر، آستین کا سانپ۔ آستین کا سانپ اردو آج کل بڑی کمزور ہے ہم لوگوں کی۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے چھپے ہوئے دشمن، آپ کے بدخواہ، آپ کے حاسد، آپ کی منزل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو پیچھے سے دھکا دینے والے۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو انسان کو زندگی میں پیش آ سکتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرے نوجوان، یہ افریت کہلاتی ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں میں کچھ چھپے دشمن ہیں۔ یہ بہرحال ہمیشہ سے، جب سے انسانیت دنیا میں رواں دواں ہے، یہ سلسلہ بھی رواں دواں ہے۔ اس کی ایک سب سے اہم وجہ وہ ہے حسد۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ لفظ جلنا جو ہے نا، اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ حسد کی آگ آپ نے سنا ہوگا۔ تو حسد کی آگ کیا ہوتی ہے کہ آدمی اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ یہ حسد کی آگ ہے۔ کسی کی اچھائی نہ دیکھ پانا، کسی کے اچھے حالات کی طرف آپ کو بہت زیادہ ناگواری گزرنا، اپنے بھائی کی ترقی کو آپ نے برا محسوس کرنا، یہ ایسی قباحتیں ہیں جو ہمارے نفس کی برائیاں ہیں۔ یہ نفس کی برائیاں ہیں، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ میں بہت مختصر سے بات کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ آدمی کو، انسان کو، نوجوانوں کو خاص طور سے سب سے پہلی جو چیز ہے جس سے کہ اس کا توڑ ہو سکتا ہے، توڑ کر دیتے ہیں، توڑ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ یہ جان رہے ہیں یا آپ کو کچھ تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی شخص آپ کے متعلق کچھ زیادہ بہتر نہیں سوچ رہا، یا آپ کے ساتھ چلنے میں یا آپ کی صحبت میں وہ ریسپانس نہیں آ رہا اس کی طرف سے جو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی سب سے بہترین چیز جو ہے کہ آپ کا اخلاق بلند ہونا چاہیے۔ اخلاق بلند ہونا چاہیے۔ آپ اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو درگزر کرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کریں، اس کو تحفے وغیرہ دیں۔ تحفے وغیرہ دینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں۔ جب آپ تحفہ دیں گے تو سامنے والے پر اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا۔
پازیٹیو اثر پڑے گا تو پھر اس کے اندر جو چیز ہے نفس امارہ کی، یہ نفس امارہ بڑا شیطانی سلسلہ ہے، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان تو باہر ہوا ہے لیکن یہ اندر کا شیطان ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کا یہ بہیمی یعنی جانور والا جو جسم ہے نا آپ کا، یہ اس کی خصوصیات ہیں کہ یہ اپنی اپنی سوچتا ہے دوسرے کی نہیں سوچتا۔ یہ آپ دیکھیں جانوروں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو انسان بحیثیت جانور کے جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، اپنے متعلق سوچتا ہے، اپنے سے باہر نہیں سوچتا، اپنی غرض کے متعلق سوچتا ہے، دوسرے کی غرض کے متعلق نہیں سوچتا۔ اس کو اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی چیزیں ہیں جو اخلاق سے بہتر کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو اس میں بچپن میں جو والدین آپ کی تربیت کرتے ہیں اس سے کافی کچھ بہتری آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بہترین بات بتاؤں جو میرے سامنے پیش آئی۔ میں گلشن اقبال میں رہتا تھا، وہاں سامنے ایک نئے کرایہ دار آ کے رہے، ان کے بچے تھے 7 8 سال کے۔ نہ جانے کیا بات تھی میرے پوتوں کے ساتھ، یا میری پوتے تو خیر اتنے بڑے نہیں تھے، پوتیوں کے ساتھ یا میرے ویسے ہی کچھ ان سے ایسی بات ہوئی کہ وہ مجھے ناگوار گزری اور میں نے انہیں ڈانٹا۔ بعد میں احساس ہوا کہ میں نے زیادہ ہی ڈانٹ دیا ہے، میں اپنے دل میں شرمندہ ہوا۔ جب وہ بچہ باہر نکلا تو اس سے میں نے سوری کی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ انکل آپ تو میرے بڑے ہیں، آپ مجھ سے سوری کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ تو مجھے مار بھی سکتے ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے ڈانٹ دیا کافی ہے، چاہے جائز ڈانٹا ہے ناجائز ڈانٹا، آپ بڑے ہیں میرے، آپ یہ کیا سوری کر رہے ہیں؟ سوری نہیں کریں آپ۔ مجھے اس قدر اچھا لگا اور احساس ہوا کہ یہ بچے کے والدین اس کو کیسی تربیت کر رہے ہیں، اس بچے کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات آپ کو خال ملیں گے اس زمانے میں، تو خاص طور سے کچھ زیادہ ہی ہمارے یہاں نفس امارہ کا مسئلہ زیادہ خراب ہو گیا ہے، اور لوگ بچوں کی تربیت کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کو ٹوک دو کسی بات پہ تو وہ ایسے آنکھیں نکالتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے برابر کے ہوں تو آپ کا منہ نوچ لیں۔ میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، یہ جنرل بات ہے اور یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ بات چلی تھی آستین کے سانپ سے۔ یہ پریکٹیکل دنیا میں آپ کو پیش آ سکتی ہے، اس کا توڑ اور کچھ نہیں ہے کہ اپنے اخلاق کو آپ بلند رکھیں۔ جہاں سے بھی آپ کو شائبہ ہو، یہ آپ کا اسکن جو ہے نا، آپ کی کھال، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص خصوصیت رکھی ہے کہ آپ جب اپنے طور پر صاف ستھرے ہوں، یا اندر سے آپ کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اپنے معاملات میں، تو اگر سامنے والا یا سامنے ادھر کوئی شخص آپ سے کوئی خاص قسم کی رکھتا ہے، کوئی قد رکھتا ہے، کوئی بغض رکھتا ہے، حسد کا رکھتا ہے، تو آپ کو وہ ٹچ کرے گا، آپ کی کھال کو ٹچ کرے گا۔ یہ ایک عجیب سی اللہ تعالیٰ نے انسان میں خصوصیت دی ہے۔
ہے نا. ایک تو یہ آنکھیں آدمی کی ایک دوسرے کو پکڑ لیتی ہیں کہ ان آنکھوں میں محبت ہے یا بناوٹ ہے یا کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد میں چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی اللہ رب العزت نے کیفیت رکھی ہے جو لمحے لمحے میں بدلتی رہتی ہے. کبھی خوشی میں چمکتا ہے، کبھی تھوڑا سا غم میں مندہ ہو جاتا ہے. یعنی چہرہ جو ہے ایک آئینہ ہے. اس آئینے سے آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، اپنے وجود سے محسوس کریں یا نہ کریں. آپ اپنے اخلاق میں بہتری سے بہتری لاتے ہوئے ایسے لوگوں سے جن سے آپ کو تھوڑا خطرہ ہے ان پہ آپ محبت اور پیار بکھیریں جس طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ بہترین عمل ہے اور یہ بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے اور بزرگوں سے ہوا ہے کہ کسی وقت بعض اوقات آپ کی ذرا سی مہربانی ہے، ذرا سی کسی کے ساتھ یعنی بیٹر ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس کو آپ کا غلام بنا دیتا ہے. دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے صرف یہ برتاؤ سے. کوئی ایسا وقت آ گیا جب سامنے والے پہ کچھ پریشانی آنے والی تھی، آپ نے بڑھ کے اس کو دور کر دیا. اب اگر اس کے دل میں قد ہے اور اس کے دل میں کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ سے دور ہو جائے گی، وہ آپ کا دوست ہو جائے گا. تو یہ ہے ایک معمولی سی بات جو مجھے کرنا ضروری تھی. پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے، آدمی ایک دوسرے سے کڑتا رہتا ہے اور بلا وجہ میں ایک بیماری حسد کی جسے کہتے ہیں اندیکھی بیماری، جسے دنیاوی دوزخ کہتے ہیں کہ اندر ہی اندر جلنا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو حسد سے، کینے سے، بغض سے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھے. ہم سب انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے، یعنی ہم نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ پریشانیاں، یہ رکاوٹیں آئیں گی، ان کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. اور پھر بہرحال اس میں بہت سی باریکیاں بات ہوتی رہے گی، لیکن آج کی بات یہ ہے کہ آستین کے سانپ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جن سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ آپ کی اسکن، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ یہ انڈیکیٹر ہے، یہ لیٹمس پیپر ہے جو سائنس پڑھتے ہیں، جس سے آپ کو کچھ احساس ہو جاتا ہے. اس کا توڑ ہے بہترین اخلاق. اللہ حافظ.